بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کے فضائل میں، اس کی فضیلت میں ایک بات کافی مشہور ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو بہت پھیلایا بھی جاتا ہے اور لوگوں میں معروف ہو چکی ہے بطور حدیث، جبکہ وہ بات اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے طور پر ثابت نہیں ہوتی، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ بخشش ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے، جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ 3 عشروں میں تقسیم کر کے ہر ایک عشرے کی ایک ایک فضیلت بیان کی گئی ہے اس بات میں، اس فقرے میں۔ یہ 2 مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ وہی بات جو میں نے بتائی کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے، آغاز، وہ رحمت ہے، درمیانی جو ہے وہ مغفرت ہے، بخشش ہے، اور آخری جو ہے عتق من النار، نار سے، جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ یہ روایت 1-2 الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ، شعب الایمان امام البیہقی کی، اور تفسیر الوسیط امام الواحدی کی، اور الامالی امام المحاملی کی، ان 4 کتب میں یہ روایت ملتی ہے۔ یہ روایت اور دوسری روایت جس کا میں ابھی آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ، ان دونوں روایات کی مکمل تحقیق اور تخریج میرے بلاگ پر ایک مضمون کی صورت میں موجود ہے، اس کا ربط لنک انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ جو بھی سامعین میں سے، جو بھی بھائی بہن اس کی پوری تحقیق اور تخریج سمجھنا چاہتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں، وہ اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔ تو ایک روایت تو یہ ہوئی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اول شہر رمضان رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ تھوڑا سا فرق الفاظ میں۔ پہلی جو ہے اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان نامی ایسا راوی ہے جسے محدثین کرام رحمہم اللہ نے ناقابل اعتماد، ناقابل حجت قرار دیا ہے، یعنی اس شخص کی بیان کردہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے، قابل حجت نہیں۔ اور اسی طرح یہ جو دوسری روایت ہے، اس میں بھی سلام بن سوار اور مسلمہ بن السلط نامی 2 راوی ہیں، جن کو محدثین کرام نے منکر الحدیث اور متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں روایات اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرمان کے طور پر ثابت نہیں ہوتی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی رمضان کی۔ رمضان کے دیگر صحیح فضائل ہیں جو رمضان کے دروس کے سلسلے میں پہلے درس میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا اس پورے سلسلہ دروس کا لنک کئی دفعہ شیئر کیا جا چکا ہے، تقریباً ہر ایک مختصر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس پورے پلے لسٹ کا لنک ہے۔ ویسے چینل پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ، پلے لسٹس میں رمضان کا، انہیں سنیے اور یاد رکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز، جس کام، جس وقت کی جو فضیلت بیان کی ہے، صرف وہی فضیلت اس کی ہے، اور جو بات ثابت نہیں ہوتی، من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی بات لگانا، ان کی ذات مبارک سے کوئی بات منسوب کرنا ایسی جو کہ ثابت نہیں ہوتی، ایسا کام کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے۔ من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
اس موضوع کو، اس حساس موضوع کو، عموماً فضائل کا نام لے کے فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں چلیں جی سب کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، ضعیف روایات بیان کی جا سکتی ہیں، معاذ اللہ جھوٹی روایات بیان کی جا سکتی ہیں، ایک فلسفہ بنا رکھا ہے، جبکہ اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک حساس موضوع ہے عقیدے اور عمل کے بارے میں، اس پر بھی الحمدللہ پورا بیان موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا، اسے بھی ضرور سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے سب کو اور ہمارے ہر ایک مسلمان کلمہ گو بھائی اور بہن کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے کہ وہ ہم پر راضی ہو۔ وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔